الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين تلك من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہا الیک، ہم وحی کرتے ہیں انہیں آپ کی طرف، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ کون سی غیب کی خبریں ہیں؟ یہ جو پورا سیدنا نوح علیہ السلام کا ہم قصہ تفصیل سے پڑھا ہے ہم نے، اور یہاں اس قصے کا اختتام ہوا ہے اس صورت میں۔ تو یہ قصہ، یہ دیگر قصے قرآن کریم کے، تو یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، نہیں تھے آپ جانتے اس کو، انت نہ آپ، ولا قومك نہ آپ کی قوم، من قبل هذا اس سے پہلے، فاصبر تو آپ صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک انجام کار تو متقین کے لیے ہے۔ یہ بہت بڑا ایک اصول اس آیت کریمہ میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو پرانے قصے ہیں، پرانے انبیاء کرام علیہم السلام کے قصے، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ آپ کو ان خبروں کا کیسے پتہ لگا ہے؟ یہ خبریں تو غیب کی ہیں، یہ آپ کو ان خبروں کا وحی کے ذریعے پتہ لگا ہے۔ یہ غیبی امور ہیں، ان غیبی امور کا آپ کو وحی سے پتہ لگا ہے، جو اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی نہ ہوں تو آپ پر یہ خبریں بالکل صحت کے ساتھ کیسے آپ تک پہنچیں؟ تو آپ تک ان خبروں کا پہنچنا آپ کے اللہ کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے، اور یہ معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ بالکل اسی طرح معجزہ ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مستقبل کی پیش گوئی کر دیں، جو ہو بہو جس طرح آپ پیش گوئی کریں اسی طرح مکمل ہو جائے۔ یہ اسی طرح معجزہ ہے جیسے قرآن کریم کوئی مستقبل کی کسی بات کی پیش گوئی کر دے، جس طرح قرآن کریم میں سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے پیش گوئی کی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، کہ رومی مغلوب ہو گئے ہیں قریبی جگہ میں، قریبی سرزمین میں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد کچھ ہی سالوں میں وہ غالب بھی آئیں گے، فی بضع سنین۔ قرآن کریم میں اللہ نے پیش گوئی کی، اور جیسے اللہ نے فرمایا ویسے ہی ہوا۔ اللہ نے فرمایا للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ کے لیے ہی سارے معاملات، سارا اختیار اللہ کے لیے ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ تو مستقبل کی خبر جس طرح ایک بہت بڑی اللہ کی قدرت ہے، ایک بڑا معجزہ ہے، ایک بڑی نشانی ہے، قرآن کریم کی حقانیت کی بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی، اور قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اسلام کی بنیاد ہیں، دین اسلام کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ جس طرح مستقبل کی خبر صحیح خبر وہ دلیل ہے، اس طرح ماضی کی خبر وہ بھی دلیل ہے، اور یہ ماضی کی خبریں یہ اسی طرح ہی ہیں جس طرح قرآن کریم میں، جس طرح دوسری سماوی کتابوں میں اللہ نے ماضی کی خبریں بیان کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خبریں پڑھی نہیں ہوئی تھیں، آپ لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے، لیکن آپ نے وہ خبریں جو ہیں وہ وحی کے ذریعے، قرآن کریم آپ پر وحی اترتا تھا اور آپ اپنی قوم کو، صحابہ کرام کو سناتے تھے۔ تو یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ لگا کہ نبی پر جو وحی ہوتا ہے اسے بھی غیب کہا جاتا ہے۔ غیب کی خبریں یہ غیبی امور ہے جو ہم آپ پر وحی کرتے ہیں۔ تو اسے پتہ لگا نبیوں کو وحی میں غیب کی بات بتائی جاتی ہے۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب کی بات وہ جو ہماری نظروں سے اوجھل ہو، جس کو ہر بندہ
معلوم نہ کر سکے اپنی صلاحیت سے، اپنے حواس سے، وہ غیب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو وحی اپنے انبیاء کرام علیہم السلام پر کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ وہ وحی کر دے، تو اللہ نے وہ غیبی بات نبی پر وحی کر دی۔ اب وہ غیبی بات وہ ہمارے عقائد سے متعلق ہو، وہ ہمارے عبادات سے متعلق ہو، معاملات سے متعلق ہو، ہم نے اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، اللہ کو کیا چیز ناراض کرتی ہے، وہ ان سے متعلق ہو، وہ بھی غیبی بات وہی ہے۔ اور وہ غیبی بات مستقبل کی خبروں کے بارے میں ہو، وہ غیبی بات ماضی کی خبروں کے بارے میں ہو، تو یہ غیب کی خبریں ہیں جو اللہ تعالیٰ وحی کرتے ہیں۔ غیب کی خبروں میں سے اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہی کر دیتے ہیں۔ یہ غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کو بتاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ پورا غیب ہی انہیں دے دیتے ہیں، انہیں عالم الغیب بنا دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ غیب کی خبروں میں سے اللہ تعالیٰ وحی کرتے ہیں۔ کیا وحی کرتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نبیوں پر وحی کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے یہ جو ہمارے ہاں مسئلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب ہے کہ نہیں، یہ مسئلہ حل ہوتا ہے، اور یہ مسئلہ اتنا سیدھا ہے قرآن کریم کے روح سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے روح سے، کہ اس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جس نے ماننا ہے وہ مان لیتا ہے، جس نے نہیں ماننا اس کو 100 دلائل دیں وہ نہیں مانتا۔ تو یہ غیب کی خبروں میں سے ہے۔ یہ حضرت نوح کا قصہ ہو یا دیگر قصے ہوں، کئی قصوں میں اللہ تعالیٰ نے، کئی قصوں کے بعد اس قسم کی آیت موجود ہے۔ یہ آیت کریمہ دیکھ لیں آپ۔ اسی طرح یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 44، وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہم السلام اجمعین، ان کا ذکر کیا۔ وہاں بھی اللہ یہی فرماتے ہیں، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں۔ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم، جب وہ ان کا اختلاف تھا حضرت مریم کی کفالت کون کرے، جب ان میں یہ اختلاف ہو رہا تھا، اور جب اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے انہوں نے قرعہ ڈالا کلمے ڈال کر، تو اس وقت آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب وہ جھگڑا کر رہے تھے کہ حضرت مریم کی کفالت کون کرے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے تو بڑا سوال پیدا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ کیسے لگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا اللہ کی وحی سے، جو اللہ نے غیب کی خبروں میں سے خبریں آپ پر وحی کی ہیں، ان خبروں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا، قرآن کریم سے یا سنت میں جو وحی ہوئی، وہ ماضی کی خبریں ہوں یا مستقبل کی خبریں ہوں۔ سورہ ہود کی آیت یہ بھی ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 102 میں اللہ نے حضرت یوسف کا پورا قصہ بیان کیا، اور پھر اللہ فرماتے ہیں یہ غیب کی خبریں ہیں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کرتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اکٹھ کر لیا حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہ وہ حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیں، جب انہوں نے وہ مکر کیا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ پھر سوال پیدا ہوا کہ پتہ کیسے لگا آپ کو؟ اللہ فرماتے ہیں غیب کی خبروں سے جو اللہ نے آپ کو دی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ غیب کی خبروں میں سے جو چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو وحی کر دیتے ہیں۔ یہی تو مطلب ہے نبی ہونے کا، کہ وہ نبی جس پر اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ کیا وحی ہوتی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ سب کچھ ہی وحی کر دیتے ہیں؟ نہیں، یہ تو کتنی بعید بات ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ساری باتیں بتا دیتے ہیں، اب نبی کو کسی وحی کی ضرورت نہیں رہتی، اب نبی کو ازل سے ابد تک ہر بات کا پتہ لگ جاتا ہے۔ یہ بات تو بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں اللہ وہ بتا دیتے ہیں، جو اللہ بتانا چاہتے ہیں نبی کو وہ پتہ لگ جاتا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھیے کہ جب اللہ تعالیٰ وحی کرتے ہیں نبی پر تو جتنا اللہ بتاتے ہیں نبی کو اتنا پتہ لگتا ہے، اور جب اللہ بتاتے ہیں تب پتہ لگتا ہے، اس سے پہلے نبی کو پتہ نہیں ہوتا۔ یہ دونوں نقطے یاد رکھیے، یہ بہت بڑے نقطے ہیں دونوں۔ یعنی اللہ جب نبی پر وحی کریں جتنا بتانا چاہیں گے اتنا پتہ لگے گا، اور جب بتائیں گے تب پتہ لگے گا، پہلے پتہ نہیں لگے گا، کیونکہ نبی کے پاس خود کوئی اختیار نہیں ہے، خود کوئی ذاتی علم نہیں ہے، کوئی علم غیب نہیں ہے نبی خود سے یہ چیزیں سیکھ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بڑی صراحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔
اب دیکھیے یہاں اللہ فرماتے ہیں یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں اللہ کے رسول، ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، جب اللہ نے یہ آپ پر وحی نہیں کی تھی حضرت نوح کا قصہ، تو نہ آپ اس کو جانتے تھے، نہ آپ کی قوم اس کو جانتی تھی، آپ کی قوم بھی نہیں جانتی تھی، آپ بھی نہیں جانتے تھے۔ یہ آپ کی قوم تو اس لیے نہیں جانتی تھی کہ اس پر وحی نہیں اترتی، وہ تو اس لیے نہیں جانتی تھی، اور آپ بھی نہیں جانتے تھے کیونکہ آپ پر یہ وحی اتری نہیں تھی۔ تو جب نبی پر وحی نہ اتری ہو تو نبی کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا۔ جس طرح قوم کو نہیں علم ہوتا تھا، اسی طرح نبی کو بھی علم نہیں ہوتا تھا، نبی کو نبی بننے کے بعد بھی علم نہیں ہوتا تھا، یہ نہیں نبی بننے سے پہلے علم نہیں ہوتا تھا، نبی بننے کے بعد بھی علم نہیں ہوتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، اس سے پہلے جب یہ آیت اتری، جب یہ حکم اترا، جب یہ غیبی بات آپ تک اتری وحی کے ذریعے، اس سے پہلے آپ کو پتہ نہیں تھا۔ اور یہ بات اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہ فرمائی ہے، لیکن یہ ایسی بات ہے، اس بات کو ماننے کو بہت سارے لوگ تیار نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں نبی کو تو ہر بات کا پتہ ہوتا ہے، ازل سے ابد تک کہ اللہ نے سارے علم دے دیے، آپ پر ساری چیزیں اللہ نے منکشف کر دی۔ بھی اگر اللہ نے ساری چیزیں منکشف کر دیں تو پھر گویا کہ ماننا پڑے گا کہ ایک وقت تھا جب آپ پر ساری چیزیں منکشف نہیں تھی، اور پھر یہ کہنا کہ ساری چیزیں اللہ نے منکشف کر دی اور ہمیشہ کے لیے آپ کے سامنے ساری چیزیں منکشف ہو گئیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ لا تعداد واقعات ہیں جن میں آپ کو کئی باتوں کا نہیں پتہ تھا، اور پھر قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں صراحت سے نبیوں سے علم غیب کی نفی موجود ہے، جیسے کل بھی اس موضوع پر تفصیل سے بات ہوئی تھی۔ تو نبی کو جتنا غیبی بات کا پتہ لگے، جتنی وحی کا پتہ لگے، نبی کو اتنا علم ہو جاتا ہے۔ جب پتہ لگے اس وقت علم ہوتا ہے۔ اب کسی کو قیامت کا علم نہیں ہے، نبی کو بھی علم نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہیں ہے قیامت کب ہوگی، حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھی علم نہیں ہے۔ تو جسے قیامت کا علم نہیں ہے وہ عالم الغیب کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 5 چیزیں اس کا کسی کو علم نہیں ہے، ان اللہ عندہ، وہ اللہ کو ہی علم ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، یہ 5 مفاتیح الغیب ہے، جس میں سے ایک قیامت کا علم ہے، بارش کا علم، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم میں کیا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا کوئی کرے گا یہ کسی کو نہیں پتا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کسی کو نہیں پتا کہ وہ کس زمین میں وہ فوت ہوگا۔ ان اللہ علیم الخبیر، اللہ کو پتہ ہے اس کا اور کسی کو نہیں پتا۔ ان اللہ عندہ وعندہ مفاتح الغیب، صرف اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، لا یعلمها الا هو، جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ویعلم ما فی البر والبحر، اللہ خشکی تری میں ہر چیز جانتے ہیں، یہ اللہ ہی ہیں جو جانتے ہیں، باقی مخلوقات نہیں جانتی، چاہے وہ نبی ولی فرشتہ ہی کیوں نہ ہو۔ ویعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ کو اس کا بھی علم ہوتا ہے، اور یہ اللہ ہی کو علم ہوتا ہے اور کسی کو علم نہیں ہوتا۔ ولا رطب ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ ہو، ولا رطب ولا یابس، کوئی خشک چیز ہو، کوئی تر چیز ہو، الا فی کتاب مبین، اللہ کو صرف پتہ نہیں ہے بلکہ اللہ نے اسے لوح محفوظ میں لکھوا رکھا ہے۔ یہ ہے اصل میں علم اور علم غیب جو صرف اللہ جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کی جو اللہ نے یہاں ذکر کی ہیں، ان باتوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے پہلے علم کی نفی کی ہے، اور یہ آپ کو انداز جگہ جگہ ملے گا۔ سورہ یوسف کے شروع میں دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ وہاں بھی یہی فرماتے ہیں، سورہ یوسف کے آیت نمبر شروع میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اسے عربی قرآن کے طور پہ نازل کیا ہے تاکہ تم عقل کرو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم آپ پر قصہ بیان کر رہے ہیں، بہترین قصہ، اس وجہ سے جو ہم آپ پر قرآن وحی کر رہے ہیں، یعنی یہ ہم قرآن کی وحی کے ذریعے آپ پر بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں۔ یعنی اگر یہ قرآن کی وحی
آپ پر نہیں ہوتی تو آپ کو اس قصے کا پتہ نہ لگتا۔ اس قرآن کی وحی کے ذریعے ہم آپ پر یہ بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں، اور اللہ ساتھ فرماتے ہیں وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس صورت کے نازل ہونے سے پہلے آپ اس قصے سے غافل تھے۔ اور یہ کوئی توہین نہیں ہے نبی کی، یہ کوئی گستاخی نہیں ہے نبی کی۔ اگر اس کو گستاخی کہا جائے تو یہ پھر یہ الزام کس پہ جائے گا؟ نعوذ باللہ، اللہ رب العالمین پہ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتَ، ان یہاں انا سے مخففہ ہے، ان کے معنی میں، اور یقیناً کنت آپ تھے من قبل ہی اس سے پہلے لمن الغافلین، البتہ غافلوں میں سے، اس قصے سے یقیناً آپ اس سے پہلے اس قصے سے غافل تھے۔ بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی نہیں بنایا تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا آپ پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہم نے آپ کو بطور نبی چن لیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے تو آپ کو نہ کتاب کا پتہ تھا، نہ آپ کو اس سے پہلے ایمان کا پتہ تھا، نہ کتاب کا پتہ تھا، نہ ایمان کا پتہ تھا۔ ہمارے ہاں کوئی بندہ یہ بات کر دے تو شاید لوگ اسے جینے ہی نہ دیں۔ یہ بات قرآن کریم میں موجود ہے، سورہ شورا اس کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، بلکہ ہاں جی آیت نمبر 52۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف اے اللہ کے رسول، وحی من امرنا اپنے حکم سے، ما كنت تدری مل کتاب ولا الایمان، آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، آپ نہیں جانتے تھے۔ نبی بننے سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا، نہ کتاب کا پتہ تھا، نہ ایمان کا پتہ تھا۔ یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ کسی کو کسی بات کا علم نہ ہو۔ فرشتے جن کو اللہ نے بہت سی باتیں سکھا رکھی ہیں، ان کو بہت سی باتوں کا علم نہیں ہے، اور فرشتوں کو اس بات کے اظہار میں انہیں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ وہ کہیں کہ اے اللہ ہمیں فلاں چیز کا علم نہیں ہے، اے اللہ فلاں چیز کا آپ نے ہمیں علم نہیں سکھایا، تو اے اللہ ہمیں فلاں چیز کا علم نہیں ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، سورہ بقرہ میں اللہ نے فرشتوں کے حوالے سے نقل کیا، فرشتوں نے کہا اے اللہ آپ پاک ہیں، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، نہیں ہے ہمارے پاس علم مگر جو آپ نے ہمیں سکھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ یہ تو یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ آپ کو پہلے پتہ نہیں تھا۔ اللہ صراحت سے کہتے ہیں پہلے نہیں پتا تھا، پھر اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ نے سکھایا۔ کیا سکھایا؟ جتنا اللہ نے چاہا اتنا سکھایا، اور جتنا سکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے امت کو سکھا دیا، امت تک پہنچا دیا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سکھانے سے، اللہ کے بتانے سے بالفرض عالم الغیب بن جاتے ہیں، تو آپ کے پھر بتانے سے امت بھی عالم الغیب بن جاتی ہے۔ یہ اتنی سیدھی سی بات ہے، اتنی جھٹکی سی بات ہے، سمجھ آنے والی بات ہے، سمجھ نہیں آتی۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے بہت بڑا۔ تو قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دیجئے آسمان و زمین میں کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ وما يشعرون ایان یبعثون، جن لوگوں کے بارے میں گمان ہو سکتا ہے کہ وہ غیب جانتے ہیں، وہ بڑے نبی ہیں، بڑے ولی ہیں، نیک لوگ ہیں، اللہ فرماتے ہیں انہیں تو اتنا بھی نہیں پتا اپنی قبروں میں کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے، بعد الموت کب ہوگا، ان کو اتنا بھی نہیں پتا۔ عالم الغیب ہونے کے لیے یہ لوگوں کو شبہات میں مبتلا کرنے کے لیے اصطلاح نکالی ہے کہ فلاں ذاتی علم غیب ہوتا ہے، فلاں عطائی علم غیب ہوتا ہے، اللہ کو ذاتی علم غیب ہوتا ہے، تو باقی انبیاء کو، اولیاء کو عطائی علم غیب ہوتا ہے۔ یہ ایک لوگوں کو شبہات میں پیدا کرنے کے لیے یہ تقسیم بنا رکھی، ذاتی کی اور عطائی کی۔ یہ تو کوئی اسلامی تقسیم نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے یہ، نہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ اگر عطائی سے مراد ہے کہ اللہ نے دیا، تو اللہ نے کہاں دیا علم غیب؟ یعنی علم غیب سے مراد کیا لیا جاتا ہے؟ ہر بات کا پتہ ہے۔ علم غیب کہتے ہی اس بات کو ہیں کہ کسی کو ہر بات کا پتہ ہو اور خود بخود پتہ ہو۔ علم غیب ہے ہی وہ جو خود پتہ ہو، جو کسی کے بتانے سے پتہ لگے وہ علم غیب ہے ہی نہیں۔ یعنی وہ علم غیب جس کے بارے میں اختلاف کیا جاتا ہے، ہاں اس کو غیبی باتیں کہا جا سکتا ہے، غیبی باتیں، بعض غیبی باتیں۔
وہ علم غیب نہیں ہے۔ علم غیب ہر بات کا علم ہوتا ہے، اور وہ ذاتی علم ہوتا ہے، وہ عطائی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی عطائی علم غیب ہے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کی، باتیں ماضی کی بھی مستقبل کی بھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے امت کو بتا دی، دجال کے بارے میں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں، کہ قرب قیامت ایک جانور نکلے گا، قرآن کریم میں موجود ہے، سورج مغرب سے نکلے گا، قیامت بپا ہوگی، فرشتے ہیں، جن ہیں، یہ علم غیب کی باتیں یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتا دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سکھا دی امت کو۔ تو اگر نبی کے پاس عطائی علم غیب ہے، اگر ہے، تو پھر امت کے پاس بھی پھر وہ عطائی علم غیب موجود ہے پھر، اور وہ صرف اولیاء کے پاس نہیں ہے، وہ تو پھر مسلمانوں کے پاس بھی ہے۔ ان باتوں کا تو عوام کو بھی پتہ ہے، قیامت آنی ہے کہ نہیں آنی ہر بندے کو پتہ ہے۔ اس کا تعلق قیامت آنی ہے کہ نہیں آنی، یہ علم غیب کا مسئلہ ہے، یاد رکھیے۔ قیامت آنی ہے کہ نہیں آنی علم غیب ہے، اللہ کی کیا صفات ہیں علم غیب ہے، فرشتے ہیں کہ نہیں علم غیب ہے، جنت جہنم ہے کہ نہیں علم غیب ہے، پل صراط، وزن، اعمال کا وزن ہونا، ساری باتیں قیامت کی نشانی، یہ ساری علم غیب ہیں، عوام کو بھی پتہ ہے بہت ساری باتوں کا۔ تو یہ عطائی علم غیب اور ذاتی علم غیب یہ لوگوں کو شبہوں میں مبتلا کیا ہوا ہے، اللہ معاف کرے۔ علم غیب وہ ہوتا ہے جو خود بخود ہو، کسی کے سکھانے سے نہ ہو، وہ ہوتا ہے جو ہر بات کا علم ہو۔ بالکل نفی ہوتی ہے، اللہ کی صفت مخلوق کو دے دی جاتی ہے، اور اللہ نے اس کا خود بھی انکار کیا ہے اور نبیوں سے انکار کروایا ہے بار بار قرآن کریم میں۔ نبی بوانگے دہل کہہ رہے ہیں ولا عالم الغیب ولا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا، میں غیب نہیں جانتا۔ یہ کہتے نہیں جانتا ہے، یعنی اللہ کہتے نہیں جانتا، نبی کہتا ہے میں نہیں جانتا، امتی کہہ رہے ہیں نہیں ہمارا نبی جانتا ہے۔ یہ کیسا دین ہے؟ ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے تھے اس قصے کو، نہ آپ اور نہ آپ کی قوم اس سے پہلے، آپ نہیں جانتے تھے، اب پتہ لگ گیا۔ ہاں جی پتہ لگ گیا، کتنا پتہ لگا؟ جتنا اللہ نے بتایا۔ ہر بات کا بھی پتہ نہیں لگا حضرت نوح کے قصے کے بارے میں، جتنا اللہ نے بتایا اتنا پتہ لگ گیا، جتنا نہیں بتایا اتنا نہیں پتہ لگا۔ اور یہ کوئی عیب نہیں ہے انسان کے لیے، مخلوق کے لیے۔ ہاں اللہ کے لیے یہ بات عیب ہے کہ اللہ کو کسی بات کا پتہ نہ ہو۔ فصبر، آپ صبر کیجئے، ان العاقبۃ آپ صبر کیجئے، کیا مطلب؟ یہ جو کفار آپ کو باتیں بناتے ہیں اور کفار جو تکذیب کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، ان پہ صبر کیجئے۔ ان العاقبۃ للمتقین، بے شک انجام متقین کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبروں کی بات کی اور فرمایا کہ آپ کو ان کا پتہ نہیں تھا اس سے پہلے، اب پتہ لگ گیا ہے۔ یہ حضرت نوح وغیرہ کا قصہ جتنا اللہ نے بتایا یہاں یا قرآن کریم میں، دیگر مقامات پر یا سنت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ گیا اس کا۔ ایک تو یہ پتہ لگا اس قصے سے۔ نمبر 2، اللہ فرماتے ہیں صبر کریں، انجام متقین کے لیے ہے۔ اس کا اس قصے سے کیا تعلق ہے؟ اس کا اس قصے سے بہت گہرا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخر کار اللہ کی مدد متقین کے ساتھ ہوگی، آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی۔ کیسے اللہ نے بتایا؟ اللہ کہتے ہیں حضرت نوح کا قصہ پڑھ لو۔ حضرت نوح کے قصے سے پتہ لگا کہ ٹھیک ہے حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر قوم جب ایمان نہ لائی تو قوم کو غرق کر دیا گیا، اور فتح کس کی ہوئی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی۔ فتح کس کی ہوئی؟ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو چند ایمان لانے والے لوگ تھے، پوری قوم کے مقابلے میں تو وہ چند ہی لوگ تھے جن کی تعداد واللہ عالم 80 سے بھی زیادہ نہیں تھی۔ تو اس قصے سے اور دیگر قصوں سے پتہ لگتا ہے کہ مشکلات آتی ہیں اللہ کے راستے میں، صبر کرنا پڑتا ہے، حوصلہ کرنا پڑتا ہے،
مستہم البأساء والضراء، سختیاں بھی آتی ہیں، تنگیاں بھی آتی ہیں، وزلزلوا، لوگوں کو باقاعدہ ہلایا جاتا ہے، جھنجھوڑا جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ رسول بھی پکار اٹھتے ہیں، ایمان والے بھی پکار اٹھتے ہیں، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اللہ کی مدد تو قریب ہے۔ اللہ کی مدد آ جاتی ہے، پھر آ کر رہتی ہے۔ یہی اس قصے سے اور دیگر قرآن کے قصوں سے یہ بات بڑی وضاحت سے پتہ لگتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو کیا؟ قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو، یعنی انہوں نے ہود علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ یعنی بھیجا۔ کیسے پتہ لگا کہ یہاں بھیجا مراد ہے؟ ایسے پتہ لگا کہ اگر اس سے پہلے حضرت نوح کا قصہ شروع جہاں سے ہوا تھا، اگر اس کو دیکھیں تو وہاں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اب اسی پر عطف ہے آگے تمام قصوں کا۔ اب یہ پہلا قصہ ہے آیت نمبر 25 میں کہ البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح کو علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ اب اسی پر عطف کر کے، اسی کو بنیاد بنا کر اب یہ آیت کریمہ پڑھیں تو سمجھ آ جائے گی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، آیت نمبر 50، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو، یعنی ہم نے بھیجا، یعنی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یہ محذوف ہے، اس کو عطف کہتے ہیں۔ اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو، عاد قوم کا نام ہے، کیونکہ اس قوم کا جو بڑا تھا اس کا نام عاد تھا، جو جد امجد تھا۔ یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آئی تھی، حضرت نوح کی قوم کے بعد یہ آئی تھی، تو یہ جانشین تھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی۔ ان کے بعد لمبے عرصے کے بعد دوبارہ وہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سوار ہوئے تھے کشتی میں، دیگر مسلمان بھی، اب جو آگے نسل چلی وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے، سلسلہ آگے بڑھتا رہا اور لوگ پھر زیادہ ہو گئے، بہت زیادہ، اور پھر ان میں کفر و شرک شروع ہوا لمبے عرصے کے بعد، اور پھر یہ قوم پیدا ہوئی، قوم عاد، یہ سام کی اولاد میں سے، یہ بہت طاقتور لوگ تھے۔ جی مس اسما۔ سر جب نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے تھے تو پوری دنیا میں وہ ایک ہی نبی تھے اور ان کی قوم جو تھی ان سب پر عذاب آیا تھا، یعنی کہ جو لوگ تھے، اور اس کے بعد جو ایمان والے تھے وہ بچ گئے تھے، یعنی پوری دنیا کی قوم تھی سب۔ بس قرآن کریم کے انداز سے یہ پتہ لگتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اب وہ جو کشتی میں لوگ سوار ہوئے تھے تو ان لوگوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہی دنیا میں آگے لوگ جو پیدا ہوئے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہی پیدا ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ پر فرماتے ہیں، سورہ صافات میں آیت نمبر 77 ہے، اس سے پہلے اللہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں آیت نمبر 75 میں، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، البتہ تحقیق ہمیں نوح علیہ السلام نے پکارا اور ہم کتنا اچھا جواب دینے والے ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بہت بڑی تکلیف سے نجات دی، بہت بڑی تکلیف، وہ جو آزمائش تھی قوم کے ساتھ، پھر عذاب آیا تو اللہ نے اس آزمائش سے بھی، اس عذاب سے بھی اللہ نے نجات دی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے کر دیا ان کی اولاد کو، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کو، وہی باقی رہنے والے تھے۔ اب اس آیت کریمہ سے علماء نے استدلال کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد اور ان کی نسل ہی باقی رہی ہے، واللہ تعالی عالم۔ جزاک اللہ خیر۔ جی، تو حضرت سام کی اولاد میں یہ قوم عاد ہے، ان میں ایک شخص عاد تھا، وہ جد امجد ہے، تو اس کی آل اولاد کو، اس کی نسل کو قوم عاد کہتے ہیں۔ قوم عاد کے بعد ایک اور قوم بھی ہوئی تھی جس کو سمود کہتے ہیں، قوم سمود کی بھی اصل قوم عاد ہی ہے، جس طرح یہ قوم عاد
قوم نوح کی جانشین بنی، اس طرح قوم سمود قوم عاد کی جانشین بنی، اور قوم سمود کی اصل بھی جس طرح سام کی اولاد میں، سام بن نوح کی اولاد میں ایک شخص عاد تھا، اسی طرح آگے جا کر ان میں ایک شخص سمود بھی تھا، تو سمود کی اصل بھی عاد ہی ہے، تو اس کی عاد کی اولاد کو قوم عاد کہتے ہیں، سمود کی اولاد کو قوم سمود کہتے ہیں۔ یہ قوم سمود کو قوم عاد بھی کہہ دیتے ہیں کیونکہ ان کی اصل بھی عاد ہے۔ جو قوم عاد ہے اصل جس کا ہم ذکر پڑھنے لگے ہیں، اس قوم عاد کو عاد ارم بھی کہتے ہیں، عاد ارم۔ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا قوم عاد کے ساتھ؟ کون عاد؟ عاد ارم۔ تو یہ عاد ارم جو ہیں یہ وہ اصل قوم عاد ہے، اس کو عاد اولا بھی کہتے ہیں اس قوم کو۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، کہ اللہ تعالیٰ نے عاد اولا کو ہلاک کیا۔ عاد اولا کو قوم سمود کے بالمقابل عاد اولا کہہ دیا جاتا ہے، کیونکہ قوم سمود بھی ایک لحاظ سے قوم عاد ہے، کیونکہ وہ بھی جیسے میں نے ذکر کیا عاد کی نسل سے ہی ہے، عاد کی نسل میں سمود تھا اور سمود کی نسل سے ہے۔ تو عاد اولا یا عاد ارم، اور قوم سمود وہ عاد ثانیہ ہے یا عاد سمود ہے؟ جی آپ میں سے کسی کا سوال تھا؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر یہ جو اوپر آپ نے بتایا ہے کہ جو لوگ نبیوں کو عالم الغیب کہتے ہیں، ان کے ہمارے یہاں کون سا گروہ ہے ایسا؟ ہمارے ہاں اکثر آج پاکستان میں بر صغیر میں زیادہ تر لوگ یہی ہیں، تو جو بر صغیر کے اکثر لوگ جو ہیں وہ جو اپنے آپ کو بریلوی کہلواتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نبیوں کو ولیوں کو اگر آپ عالم الغیب نہیں مانیں گے تو آپ ان کی گستاخی کر رہے ہیں، آپ گستاخ ہیں ان کی۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے مشرکین، جیسے عیسائی جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو حضرت عیسیٰ کا گستاخ کہتے تھے، اور انہوں نے یہی شکایت کی نجاشی سے کہ آپ نے کس قوم کو اپنے پاس پناہ دی ہے، یہ تو حضرت عیسیٰ کے گستاخ ہیں۔ جی یعنی کہ ان کے اسکالرس کا بھی یہی عقیدہ ہے، جو مطلب جن کو عربک وغیرہ آتی ہے اور نالج ہے، ان کا بھی یہی عربک آنے کو چھوڑیں، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا عالم کہتے ہیں اور بڑا اپنے آپ کو کہتے ہیں جی یہ ہمارے بڑے بڑے مشائخ ہیں اور بڑے بڑے علماء ہیں، تو وہ صرف ان کا یہ ہلکا پھلکا عقیدہ نہیں ہے، وہ اس عقیدے کے باقاعدہ پرچار بھی کرتے ہیں اور وہ باقاعدہ اس پر تم مرنے مارنے پر اتر آتے ہیں، اور بالمقابل کو گستاخ کہہ کر وہ ان کا بس چلے تو وہ جو ہیں وہ اسے جینے نہ دیں، اللہ معاف کرے۔ تو بہرحال یہ عقیدہ کتاب و سنت کے بالکل خلاف ہے، کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے، لیکن وہ بڑے زور و شور سے وہ اس کا پرچار کرتے ہیں۔ چلیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، تو اس قوم عاد سے مراد پہلی قوم عاد ہے، عاد ارم، ان کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ یہاں حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کا بھائی قرار دیا گیا۔ یہاں بھائی سے کیا مراد ہے؟ بھائی سے مراد یہاں خون کا بھائی مراد ہے۔ اصل میں یہ جو اخوت ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے، میں پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں۔ ایک اخوت ہوتی ہے خون کی، قبیلے کی، نسل کی، قوم کی، اور ایک اخوت ہوتی ہے ایمان کی، عقیدے کی، منہج کی۔ جو خون اور نسل اور قبیلہ وہ تو ہر بندہ جانتا ہے کہ جی ہمارا خون ایک ہے، ایک قبیلے والے، ایک خاندان والے۔ اور جو ایمان کی اخوت ہے وہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ سوائے سے کہ نہیں مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اے لوگوں مومنوں میں آپس میں صلح کروا دیا کرو، دو بھائیوں میں آپس میں صلح کرا دیا کرو، تو ایمان والے بھائی ہوتے ہیں آپس میں۔ تو ایک اخوت خون کی ہوتی ہے، خاندان کی، قبیلے کی، نسل کی، اور ایک اخوت ایمان کی ہوتی ہے۔
تو یہاں اخوت سے کون سی اخوت مراد ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم عاد کے بھائی ہیں اللہ کہتے ہیں، اس اخوت سے کون سی اخوت مراد ہے؟ تو اس اخوت سے مراد خاندان کی، قوم کی، قبیلے کی، نسل کی اخوت مراد ہے۔ یعنی قوم عاد جس خاندان سے تھی، جس قبیلے سے تھی، وہی خاندان، وہی نسل، وہی قبیلہ حضرت ہود علیہ السلام کا بھی تھا۔ تو یہاں اخوت سے مراد خون کی، خاندان کی، قبیلے کی اخوت مراد ہے، کیونکہ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کے عقیدے میں اور منہج میں بھائی نہیں تھے۔ اگر وہ عقیدے میں اور منہج میں بھائی ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں مبعوث کیا تو وہ اپنے قوم کو دعوت دیتے رہے، قوم مخالفت کرتی رہی اور بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، تو وہ پھر عقیدے کے بھائی تو نہ ہوئے۔ قوم تو مشرک تھی اور خرافات کا شکار تھی۔ تو یہاں اخوت سے مراد قبیلے کی اخوت ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ نبی اپنی قوم کا قبیلے کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے بھائی ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی قوم، یعنی جس طرح قوم انسان ہے، نبی انسان ہوتا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر وہ جس قبیلے اور خاندان سے ہوتی ہے قوم، نبی اسی قبیلے اور خاندان سے ہوتا ہے، صرف انسان ہی نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں، اہل مکہ میں مبعوث ہوئے، وہ قریشی تھے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، میں احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ جی اب یہ دیکھیے، یہ احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ ہے جو بریلویوں کے سرخیل ہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کی برادری سے ہود کو بھیجا۔ اب حالانکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام نبی نور ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، تو برادری سے کیسے ہو گئے؟ یہ تو سوال ہے۔ یعنی وہ تو بشر نہیں مانتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو بشر سے آگے بڑھ کر کہ ہر نبی صرف بشر نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے قوم کے خاندان سے، قبیلے سے، اور وہ ہاں جی، وہ اپنی قوم میں پلتا بڑھتا تھا، اور یہ نبی کی نبوت کی ایک بڑی دلیل ہوتی تھی۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے، 40 سال کا عرصہ گزارا ہے۔ نبی اپنی قوم کا بھائی ہوتا ہے، قبیلے کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے۔ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریشی تھے، آپ قریش مکہ، تو آپ بھی قریشی خاندان سے تھے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے من الہ، کوئی معبود غیرہ، اس کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ۔ ان انتم الا مفترون، نہیں ہو تم مگر جھوٹ باندھنے والے، والعیاذ باللہ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو دعوت دی، کہا جاتا ہے حضرت ہود علیہ السلام کا زمانہ بھی بہت لمبا زمانہ ہے، کئی 100 سالوں پر محیط ہے، ان کی عمر بھی بہت لمبی تھی، 500-600 سال، اللہ کو پتہ ہے کتنی تھی، اس کی صراحت نہیں ہے قرآن کریم میں۔ اسرائیلیات وغیرہ سے اگر دیکھیں تو وہاں حضرت ہود علیہ السلام کی بھی لمبی عمر، پتہ نہیں 600 700 800 سال کے قریب لکھی ہوئی ہے۔ حضرت نوح کے بارے میں تو قرآن میں صراحت سے موجود ہے، اس لیے ہم اس بات کو بالیقین کہتے ہیں۔ اب حضرت ہود علیہ السلام کی لمبی عمر تھی، اب لمبی عمر میں لمبا عرصہ اپنے قوم کو دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، تو اس لمبے عرصے میں، سینکڑوں سال کی دعوت میں، وہ اپنی قوم کو کیا دعوت دی، اللہ اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں ایک جملے میں۔ اس سے پتہ لگتا ہے نبیوں کی دعوت کا خلاصہ کیا ہوتا ہے۔ نبیوں کی دعوت کا خلاصہ توحید ہوتا ہے، شرک کا رد ہوتا ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑی بیماری ہے جو قوموں میں ہوتی ہے، شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے۔ نبیوں کی دعوت کی ابتدا ہی اس سے ہوتی ہے۔ دعوت کا مغز اور اکثر دعوت کا بڑا حصہ اس پہ مشتمل ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں آج کبھی زیادہ کوئی توحید پر بات کر لے تو لوگ تھوڑا چڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو حالانکہ یعنی قرآن کریم کو اگر آپ دیکھیں تو قرآن کریم کا بڑا حصہ توحید پہ مشتمل ہے۔ انبیاء کی دعوت کا معظم حصہ توحید، یعنی اگر یہ کہا جائے ایک جملے میں کہ ایک جملے میں انبیاء کی دعوت بیان کریں تو آپ کے توحید کی دعوت، ابتدا بھی اس سے، انتہا بھی اس پہ، اور دعوت کا
اکثر حصہ بھی توحید۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح ہود علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ کیا بیان کیا کہ حضرت ہود نے اپنی قوم کو دعوت یہ دی کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اللہ کے علاوہ۔ یہ ہے حضرت ہود کی دعوت کا خلاصہ، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ۔ جی مس نورین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے جو مثال کے طور پر تبلیغی جماعت ہے وہ اعمال کے اوپر بہت زور دیتی ہے، نماز ہے یا روزہ ہے یا دوسری چیزیں، لیکن توحید کی بات جن لوگوں کو کرنی چاہیے وہ لوگ نکلتے کیوں نہیں ہیں ملک میں جیسے اسی طرز پہ منظم ہو کے؟ کیونکہ میں اتنا پڑھ چکی ہوں، مجھے ماسٹرز کرنے کے بعد اب ان کلاسز میں پتہ چلا ہے کہ توحید کیا ہے، اللہ تعالیٰ پہ توکل کیسے کرتے ہیں، اور اس سے الحمدللہ بہت زیادہ فرق پڑا ہے عقیدے پہ۔ لیکن پھر مجھے لگتا ہے ہم دوسروں کو کیوں نہیں منظم طریقے سے بتا سکتے یا بتانا چاہیے، نکلنا چاہیے اس کے لیے؟ دیکھیے وہ لوگ کام کر رہے ہیں، تبلیغی جماعت والے، جو اچھی بات ہے وہ اچھی بات ہے، وہ لوگ کام کر رہے ہیں اور ہمیں بھی کام کرنا چاہیے اس انداز سے، اور توحید کی دعوت بھی اس انداز سے پھیلانی چاہیے، اور ہمارے علماء نے پھیلائی بھی ہے بہرحال، لیکن اب یعنی کم ہو گئی ہے محنت۔ جو بڑے علماء تھے بڑے تو وہ کافی تگ و دو کرتے تھے، دیہات جاتے تھے اور اس دور میں محنت کرتے تھے جس دور میں زیادہ وسائل نہیں ہوتے تھے، سواریاں نہیں ہوتی تھیں زیادہ، پیدل اور تو وہ جایا کرتے تھے اور دور دراز کے دیہات میں اور علاقوں میں جاتے تھے اور وہاں توحید کی دعوت پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ بہرحال جتنی بھی دعوت ہو وہ کم ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ حق ادا ہوا ہے، حق ادا تو نہیں ہوا، جتنا زیادہ اس کو دعوت دی جائے اتنا ہی بہتر ہے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ دعوت دینی چاہیے۔ تو بہرحال حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان انتم الا مفترون، نہیں ہو تم مگر افترا کرنے والے، یعنی جھوٹ باندھنے والے اللہ پر۔ یعنی کیا مراد ہے اس سے؟ یعنی تم یہ جو شرک کرتے ہو اللہ کے ساتھ یہ جھوٹ ہے، یہ اللہ پر افتراء ہے۔ تم نے اللہ کے ساتھ جو دوسرے معبود بنا رکھے ہیں ان کو خدائی صفات، یعنی جو ہمارے ہاں آپ دیکھیے بدعات، خرافات، شرکیات ہیں، یہی خرافات حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم میں اور قوموں میں آپ کو ملیں گی۔ تو وہ اسی طرح کی خرافات ہیں، گھڑی ہوئی باتیں ہیں جن کے کوئی ثبوت نہیں ہیں، فلاں جو ہیں وہ بزرگ ہیں اور وہ فلاں حاجت روا ہیں، فلاں مشکل کشا ہیں، فلاں کرنی والے ہیں، فلاں اولاد دینے والے ہیں، فلاں وہ یہ کرنے والے ہیں، فلاں یہ کرنے والے ہیں۔ ان انتم الا مفترون، نہیں ہو تم مگر افترا کرنے والے، جھوٹ گڑنے والے۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر کسی اجر کا، یعنی اس دعوت و تبلیغ پر جو میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس میں کوئی بدلہ نہیں تم سے مانگتا۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، نہیں ہے میرا اجر مگر اس ذات پر جس نے مجھے پیدا کیا۔ افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں کرتے؟ تو حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت جاری ہے، اور اگلی آیت بھی وہ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کے بارے میں ہے، تو انشاءاللہ اس کو کل پڑھیں گے بشرط زندگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔